السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بزرگ کرم فرما قمر جمیل مرحوم کے حوالے سے کچھ باتیں کروں۔ وہ ایک شاعر تھے، ایک مصور تھے، ایک نقاد تھے اور ایک اوریٹر تھے۔ خطابت کمال کی کرتے تھے۔ ان کے موضوعات ادب کے جدید حوالے سے ہوا کرتے تھے اور نثری نظم کے تو وہ بانی ہی تھے۔ حالانکہ اور لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بانی ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے تحریک چلائی اور اس تحریک میں جان ڈالنے کے لیے نثری نظمیں لکھ کر پیش کی، جاندار نظمیں، تو وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو نثری نظم کا بانی تصور کر لیا جائے۔ اس موضوع پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤں کہ میرا رابطہ ان سے ریڈیو پاکستان میں 1982 میں ہوا۔ میں نے 1981 میں ایک کتاب جواہر النعت کے نام سے مرتب کی تھی، جس میں کچھ شعراء کا کلام تھا، نعتیہ، اور وہ کتاب الحمدللہ لوگوں نے پسند کی۔ اسی سلسلے میں ریڈیو پاکستان گیا تو وہاں ناصر زیدی مرحوم، جن سے میرا ایک تعلق بھی تھا، راولپنڈی سے وہ رابطے میں رہتے تھے، ایک دو بار کراچی میں ملاقات بھی ہوئی ان سے، تو وہ مل گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم یہاں عالمی سروس میں کبھی کبھی کتابوں پہ تبصرے کر دیا کرو۔ تو انہوں نے شاہد لطیف ایک صاحب تھے پروڈیوسر، ان سے ملوا دیا۔ تو میں وہاں اکثر کتابوں پہ کچھ تبصرے کر دیا کرتا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا قمر بھائی کو ادھر ادھر۔ پہلے تو میں بڑا جھجکتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے موضوعات مختلف تھے، میرے موضوعات مختلف۔ میں تقدیسی حوالے سے زیادہ سوچتا تھا، کام کرتا تھا، اور ادب کا ویسا قاری نہیں تھا جسے واقعتاً یہ کہا جائے کہ بھئی جدید اور قدیم ادب سے اس کی کوئی آگاہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، شدھ تھی، اب بھی شدھ بھی ہے۔ بہرحال جب میں ان سے ملا تو محسوس ہوا کہ ایک انسان بہت ہی پیارا، بڑا بھولا بھالا اور اپنے فن میں پختہ اور اپنے نظریات میں شدید وہ ہے، اور بہت زبردست۔ وہ نہ صرف ریڈیو پاکستان میں، وہ کسی زمانے میں تو وہاں نثری نظم پہ تو بہت زیادہ گپ شپ ہوئی، اس دوران میں نہیں ملا ان سے، لیکن جس دور میں ملا ہوں وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، اور وہاں فیڈرل بی ایریا میں رہتے تھے فلیٹ میں۔ تو پھر وہاں بھی جانا ہوا، تو وہاں اکثر لوگ آیا کرتے تھے ان سے، اور وہاں پر ایک منڈلی ہوتی تھی، جمتی تھی، گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ قمر بھائی کسی موضوع پہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ وہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا۔ عبدالرؤف فروج اس زمانے میں حریت اخبار میں ملازم تھے، اور غالباً وہاں قطع لکھتے تھے، تو وہ بھی آتے تھے اور ان سے ہر ہفتے کے لیے ایک ادبی مضمون لکھوا کے لے جاتے تھے، کالم۔ وہ کالم بھی لکھتے تھے، وہ میرے سامنے انہوں کئی کالم انہوں نے لکھ کے دیے۔ پھر وہاں کئی لوگوں سے اور بھی ملاقات ہوئی۔ ضمیر بھائی سے تو ریڈیو پاکستان میں بھی ضمیر علی غذائی انہیں سے ملاقات ہو گئی تھی، لیکن ان کے گھر بھی ملاقات ہوئی۔ وہاں طلعت حسین معروف ٹی اداکار تھے، وہ آیا کرتے تھے اور وہ ادب کرتے تھے بہت زیادہ، اسی طرح ادب کرتے تھے جیسے اپنے والد کا ادب کرتے ہیں، بہت زیادہ سبمسو تھے۔ وہاں میں نے آصف فرخی صاحب کو بھی، قیصر عالم صاحب کو بھی، مبین مرزا سے بھی ان کا تعلق، احمد جاوید لاہور سے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی وہاں۔ احمد جاوید سے ہماری پہلے سلام دعا تھی،
لیکن وہاں بھی ملاقات ہوئی. تو قمر بھائی کا حق ادارت بہت ارادت بڑا تھا، بہت بڑا. 85 میں یہ ہوا کہ میں کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا، اس لیے کہ میری سروس وہاں مجھے یہاں سے تبادلہ میرا کر دیا گیا. وہاں پر 1986 میں جنوری کی کسی تاریخ کو یا شاید اس سے پہلے 85 کے آخر میں قمر جمیل بھائی نے مجھے چہار خواب کسی صاحب کے ساتھ ہاتھ بھیجوائی. وہ میں نے دیکھی اور میں ظاہر ہے کہ خوش ہوا. شاعری میں ان کے ہاں روایتی شاعری بھی تھی، روایت سے مراد یہ کہ پابند شاعری، لیکن نظریات نئے، آہنگ نیا، لہجہ نیا، اسلوب علیحدہ. وہ دیکھا، اس میں آزاد نظمیں بھی تھیں، نثری نظمیں بھی تھیں، کچھ تھیں اور غزلیں بھی تھیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا تبصرہ کر دیا مختصر سے اور ان کو لکھ کے بھیجا. میری حیرت کی اور جس محبت سے انہوں نے اس تبصرے کے حوالے سے مجھے خط لکھا، وہ میرے لیے اب بھی یعنی باعث توقیر ہے. بہت زیادہ میں اس پہ یعنی جتنا خوش ہوں اور مسرت کروں کم ہے کہ قمر بھائی نے لکھا کہ عزیز احسن صاحب، یار کمال ہے، چہار خواب پر اتنا خوبصورت تبصرہ کیا، جانے کیا کچھ سمیٹ لیا ہے. بھائی کمال ہے، یہ ساری تحریر بروشر میں شامل ہوگی. کمال ہے اختصار اور جامعیت کا، تعریف کیسے کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ جملے جو تھے میرے لیے بہت ہی بڑے تھے، یعنی میرے قد سے بڑے. کس طرح انہوں نے تعریف کی، کیسا لکھا. تو یہ محبت تھی ان کی. اور لیکن یہ کہ وہ جو کچھ بھی ادب کے حوالے سے بات کرتے تھے اس میں کچھ مطلب خالی محبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی تنقیدی نگاہ بھی ہوتی تھی. تو اس لیے میں خوش ہو گیا. خیر بعد میں وہ بروشر شائع ہوا، ان کی کتاب شائع ہوئی تھی، تو وہ بروشر شائع ہوا تو اس میں چند لائنیں میری بھی آ گئی تھیں، اس لیے کہ وہ پھر قمر بھائی نے بتایا کہ وہ گنجائش. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی آیا. تو یہ ہے. تو نثری نظم کے حوالے سے ان کی شاعری تو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن بعض شعر تو ان کے کمال کے ہیں کہ جاگ رہے ہیں خواب میں بھی، نیند میں بھی ہے نیند حرام. اس طرح کے شعر اس میں تھے چہار خواب میں. اب فی الحال میں چہار خواب کا تذکرہ تو میں نے اس لیے کر دیا کہ اس سے میرا خصوصی تعلق تھا اور اس کو میں نے پڑھا بھی تھا اور بہت اچھی طرح اس کا تبصرہ بھی انہوں نے میرا پسند کیا تھا، اور بعد میں وہ تبصرہ میری کتاب میں بھی آیا اور ان کا یہ خط میری کتاب کے پشت پر چھپ بھی گیا، انہیں کی رائٹنگ. لیکن اس وقت میرے سامنے ظفر جمیل نے، جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں اور جو دریافت کے مختلف شماروں پر گفتگو کر رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ آن ایئر جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ کتاب مجھے دی ہے اور اس کا نام ہے جنگلی لڑکیوں کے نام. یہ نظمیں ہیں اور نثری نظمیں ہیں. نثری نظموں میں ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ حید کے اعتبار سے نثری ہے. جمیل نثری نظم کے بانی تھے، اس لیے نثری نظم کی نظری بحث بھی غالباً انہوں نے ہی چھیڑی. اب اس بحث میں بھی انہوں نے اولیت کا شرف حاصل کیا. انہوں نے ایک کتاب اس سے پہلے اپنے وصال سے چند ماہ قبل مجھے ٹیلی فون کیا اور وہ علیل تھے بہت زیادہ. ٹیلی فون بڑی نقاہت سے آواز آئی، عزیز احسن صاحب میں اپنی کتاب آپ کو پیش کرنے کے لیے آپ کی آمد کا منتظر ہوں. میں فوراً چلا گیا. تو یہ کتاب جدید ادب کی سرحدیں 2 جلدوں میں ہے ان کی، یہ 2 جلدیں ہیں. یہ کتاب انہوں نے
عنایت فرمائی، اور میں نے جب ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ لکھ کر دیں تو بڑی مشکل سے انہوں نے میرے نام لکھی یہ کتاب، اور یہ وہ آخری تحریر تھی جو ان کی میرے مجھ تک پہنچی، یعنی قلم کے ذریعے۔ اس کتاب میں انہوں نے نثری نظم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بھرپور طریقے سے کی ہے۔ جدید اس کی جلد اول میں انہوں نے حالی سے بھی استشہاد کیا ہے، یعنی حالی کو بھی کوٹ کیا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ قدیم ترین عہد کی شاعری یعنی عبرانی، عربی اور پہلوی شاعری کا تعلق اوزان سے نہیں آہنگ سے ہوتا تھا، یعنی نثر کے آہنگ میں شاعری ظاہر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ عرب ان فقروں کو بھی جن سے جذبات برانگیختہ ہوں شاعری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد قمر جمیل صاحب نے اپنا موقف بیان کیا، لکھتے ہیں کہ ہم نے شاعری کو دوبارہ ایک کلی تجربے کے طور پر قبول کیا ہے، اس میں عقل اور شعور کے رول سے انکار نہیں کیا گیا ہے، لیکن اسے بھرپور جمالیاتی تجربہ سمجھا گیا ہے جس کا جوہر شعری ہو۔ اس شاعری میں نثر کا آہنگ بزم کا بدل بن کر سامنے آیا ہے۔ پروز پویم کی تخلیق اس سرچشمے سے ہوتی ہے جو نثر اور شاعری دونوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ انہوں نے لکھا تھا قمر جمیل صاحب نے، تفصیلی مضمون ہے موجود، اس میں بھی اس کا حوالہ کتاب میں موجود ہے۔ میں نے ایک وقت مجید فکری کی ایک کتاب آئی تھی اردو نثری نظم کے صاحب کتاب شعرا، تو اس کا ایک دیباچہ لکھا تھا، تو اس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ویسے تو میں نے عرض کیا تھا ویسے تو پروز پوئم کا رواج فرانس میں 19ویں صدی عیسوی میں چارلس بادلیئر اور آرتھر رامبو کے ہاتھوں ہو چکا تھا، لیکن اس سے بہت پہلے بائبل میں مزامیر داؤد علیہ السلام کی حیات میں وہ لطافت پوشیدہ تھی جسے نثری نظم کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک عیسائی فلسفی شاعر جبران خلیل جبران نے عربی میں نثری نظمیں لکھ کر عربی ادب کو متاثر کیا، یہ میں نے لکھا تھا۔ قمر جمیل کی نثری نظمیں اپنے متن کے اعتبار سے علامتی ہیں، ان کے اظہاریے میں جمالیاتی صداقت اور خود کلامی کی شدت نے نثر کے آہنگ کو شعری اسلوب دے دیا ہے۔ ان نظموں کی قرت سے فوری طور پر مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بار بار پڑھنے سے کچھ معانی کے در باز ہوتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں، دیکھیے ملاحظہ ہو، ویران پہاڑی کی آخری شام، یہ ان کی ایک نظم ہے۔ یہ علامتوں کا ایک جہان ہے۔ یہ چند لائنیں سنیے۔ ایشیا کی اس ویران پہاڑی پر موت ایک خانہ بدوش لڑکی کی طرح گھوم رہی ہے۔ یہ پہاڑی کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے آباد تھی، اب یہاں سورج ماضی کا ایک مسخر یہاں سورج ماضی کا ایک مسخرہ نظر آتا ہے۔ میری روشنی اور انار کے درختوں میں قزاقوں کے چاقو چمکتے ہیں، اور سر پر وہ چاند ہے جو اس پہاڑی کا پہلا پیغمبر ہے۔ طویل نظم ہے، میں نے ایک چند لائنیں۔ پوری کتاب میں نثری نظموں کا یہی آہنگ ہے۔ روایتی شاعری سے مانوس ذہنوں کو یہ شاعری کچھ اجنبی سی لگے گی، لیکن ادب کی جمالیاتی اقدار اور بیان کی پیچیدگیوں سے لطف اندوز ہونے والے سخن فہم قارئین کے لیے یہ کتاب غالب کے بیانیے کی طرح اہم ہو سکتی ہے، جس نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا تھا، غالب نے کہا تھا کہ غالب اگر ہی فن سخن دیں بودے، فارسی لوگ پڑھیں گے تو دی بودی کہیں گے، آن دین را کتاب ایزدی این بودے یا این بودی، یعنی اگر یہ فن سخن کوئی دین ہوتا، کوئی مذہبی حوالہ ہوتا، ایک مذہب ہوتا، تو اس میں جو کتاب ہوتی وہ ایزدی کتاب ہوتی، یہ میرا دیوان ہے۔
وہ واقعتاً ان کی شاعری نثری شاعری جو ہے وہ اسی قابل ہے کہ ان کو یہ مقام دیا جائے۔ آج کی بات اتنی ہی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔